آج سے تقریباً 14 بلین سال پہلے صرف تاریکی ہی تاریکی تھی، مگر پھر ایک عظیم الشان دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں خلا، وقت اور مادہ یعنی کہ میٹر وجود میں آیا۔ اس دھماکے سے پہلے میٹر نامی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ کائنات میں موجود ہر شے مادے یا میٹر سے بنی ہے، یعنی کہ انسان، درخت و پودے، پہاڑ، سمندر، زمین، ستارے، کہکشائیں، غیر سب کچھ اسی میٹر کی بدولت تخلیق ہوا ہے۔ انسان کی اس کائنات سے متعلق جاننے کی ہمیشہ سے ہی جستجو اور خواہش رہی ہے، مگر پرانے وقتوں میں اتنے جدید آلات اور ریسرچ موجود نہیں تھی کہ کائنات سے جڑے رازوں سے کسی طرح سے پردہ اٹھایا جاتا۔ 19ویں صدی کے آخر تک سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ ہماری پوری کائنات صرف ہماری ایک گلیکسی یعنی ملکی وے تک محدود ہے، مگر 1920 میں ایک عظیم ایسٹرونامر ہبل نے ٹیلیسکوپ کی ایجاد کر کے کائنات کا مشاہدہ کیا تو کائنات میں موجود بلین گلیکسیز کے ہجوم کو دیکھ کر وہ چکرا کر رہ گئے۔ یوں زمین کے گرد گھومنے والی ٹیلیسکوپ کے ذریعے بنی نوع انسان نے آس پاس موجود گلیکسیز کے مشاہدات شروع کر دیے۔ دوستو، تمام گلیکسیز کا درمیانی حصہ جسے گلیکٹک سینٹر بھی کہا جاتا ہے وہ اسٹیٹک ہوتا ہے، یعنی اپنی جگہ پر ہی موجود رہتا ہے اور گھومتا یا حرکت نہیں کرتا، جبکہ اسی گلیکٹک سینٹر کے گرد پوری گلیکسی اس کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے اس کے گرد گھومتی ہے، جس میں اربوں سورج بھی موجود ہوتے ہیں۔ گلیکسی میں موجود یہ سورج اور تمام اجسام گلیکٹک سینٹر کے گرد اس کی گریویٹیشنل فورس یعنی کشش ثقل کی بدولت گھومتے ہیں۔ گلیکٹک سینٹر کی جتنی زیادہ گریوٹی کسی سورج پر اثر انداز ہوگی وہ اتنی ہی تیزی سے اس کے گرد چکر لگائے گا، یعنی رفتار یا موشن فورس آف گریوٹی کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بڑی گلیکسی ہوگی یا اس کا ماس جتنا زیادہ ہوگا اس کا موشن یا ستاروں کی رفتار بھی اتنی ہی تیز ہوگی۔ اگر سادہ الفاظ میں بات کریں تو ایک گلیکسی میں جتنی تیز رفتار کسی سورج کے اس کے مرکز کے گرد گھومنے کی ہوگی اس گلیکسی کا ماس اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ مگر جب اس فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے گلیکسیز کے ایک مجموعے جس کا نام کوما کلسٹر گلیکسیز تھا کا مشاہدہ کیا گیا تو جوابات بالکل مختلف نکلے، جو نیوٹن کے پیش کردہ اس فارمولے کی نفی کرتے تھے، کیونکہ ان گلیکسیز کے سورج بہت تیزی سے مرکز کے گرد گھوم رہے تھے، مگر اس گلیکسی کا ماس بہت کم تھا جو اس فارمولے کی مدد سے نکل رہا تھا۔ اس مشاہدے کے بعد سائنسدانوں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ شاید ان کے حساب لگانے میں کوئی بنیادی غلطی ہو گئی ہے یا شاید ان کا پورا فارمولہ ہی غلط ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے نظام شمسی میں موجود سورج کے قریب ترین سیارہ مرکری ہے، جبکہ اس کے بعد وینس موجود ہے، لہٰذا ان دونوں سیاروں کو بہت تیزی سے سورج کے گرد گھومنا چاہیے بنسبت نیپچون اور پلوٹو کے، جو نظام شمسی کے آخر پر موجود ہیں، یعنی سورج سے بہت زیادہ دور۔ لہٰذا سورج کی کشش ثقل سے دور ہونے کی وجہ سے وہ آہستہ چکر لگائیں گے، اور یہی چیز آج تک ہمیں پڑھائی جاتی رہی۔ مگر جب اس کوما کلسٹر گلیکسیز کا مشاہدہ کیا گیا تو یہاں گلیکسیز کے مرکز کے گرد ہر ستارہ چاہے وہ جتنا بھی دور یا نزدیک کیوں نہ ہو تقریباً ایک ہی رفتار سے چکر لگا رہا تھا، جو کہ سائنسدانوں کے لیے کافی حیران کن بات تھی، اور ظاہر ہے یہاں کچھ غیر معمولی حرکات بھی ہو رہی تھیں جو اس سب کا سبب تھیں۔ مگر آخر وہ غیر معمولی حرکات اور وجہیں کیا تھیں؟ کئی مشاہدات اور ارک ریزی کے بعد سائنسدان آخر یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئے کہ اس غیر معمولی حرکات کی وجہ ایک اور چھپا ہوا مادہ یا میٹر ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، مگر وہ کائنات میں اور ان گلیکسیز میں موجود رکھتا ہے۔ وہ مادہ لائٹ یا روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، وہ نہ ہی روشنی کو جذب کرتا ہے اور نہ ہی اسے خارج کرتا ہے۔ یہ ہے ڈارک میٹر جو ہر گلیکسی میں موجود ہے۔ چونکہ یہ نظر نہیں آتا اور اسے روشنی کی بدولت بھی شناخت کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس پر ابھی تک تجربات جاری ہیں اور فی الحال بہت ہی کم معلومات اس کے متعلق موجود ہیں۔ یہ ڈارک میٹر ہماری کائنات میں موجود کل مادے کا 25% حصہ ہے۔ عام میٹر یا مادہ جس سے ہر چیز بنی ہے اور ہمیں اس کا وجود بنا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ حیران کن حد تک کل مادے کا صرف 5% حصہ ہے۔ ڈارک میٹر کے اندر سے روشنی کرو ہو کر یا مڑ کر گزرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ زمین سے بیٹھے دوربین کے ذریعے ایک دور دراز کی گلیکسی کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ کے اور اس گلیکسی کے درمیان ایک اور گلیکسی بھی موجود ہے، تو اس میں موجود ڈارک میٹر کی وجہ سے آپ کو وہ گلیکسی جسے آپ دیکھنا چاہتے تھے وہ ایک کی بجائے 2 نظر آئیں گی، کیونکہ درمیان والی گلیکسی کے ڈارک میٹر نے آپ کی دیکھنے والی روشنی کو موڑ دیا، جسے سائنس کی زبان میں گریویٹیشنل لینزنگ بھی کہا جاتا ہے، یعنی روشنی کو موڑ دینا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ڈارک میٹر بنتا کیسے ہے یا یہ وجود میں کیسے آتا ہے؟ اس سے متعلق بہت سے سائنسدان مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ بلیک ہولز کی بدولت جنم لیتا ہے، کچھ کے مطابق اسے سورج جو اپنا فیول ختم کر چکے ہوں ان کی بدولت وجود میں آتا ہے، مگر یہ سب مفروضات غلط ثابت ہو گئے۔
کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کائنات کی تخلیق کے وقت دو قوتیں یعنی میٹر اور اینٹی میٹر وجود رکھتی تھیں اور اینٹی میٹر ہی ڈارک میٹر ہے، مگر یہ درست نہیں، کیونکہ اینٹی میٹر کی خصوصیات کے مطابق اگر وہ موجود ہوا تو اسے ہر صورت میں میٹر کے ساتھ ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ ہماری کائنات کی تخلیق کے وقت میٹر اور اینٹی میٹر دونوں موجود تھے جنہوں نے مل کر گیما ریز خارج کی۔ اس دوران میٹر بہت زیادہ مقدار میں تھا اور اینٹی میٹر بہت کم تھا، لہٰذا میٹر یہ جنگ جیت گیا، جس کے نتیجے میں ہماری ویزیبل یونیورس وجود میں آئی۔ لہٰذا اگر آج بھی اینٹی میٹر یا ڈارک میٹر موجود ہوتا تو ہماری کائنات میں میٹر کے ساتھ ضرور ریئیکٹ کرتا اور گیما ریز خارج کرتا، مگر ایسا نہیں ہوا، لہٰذا اینٹی میٹر ڈارک میٹر نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ نیوٹرونز، ایکزیونز، پارٹیکلز کے بارے میں بھی کہا جاتا رہا کہ یہ ڈارک میٹر بناتے ہیں، مگر اس کی خصوصیات پر پورا نہ اترنے پر یہ نظریات بھی خارج کر دیے گئے۔ دوستو، ڈارک میٹر کو خود سے نہیں بنایا جا سکتا، مگر اس کو بنانے والے میٹر یا مادے کا کھوج ضرور لگایا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پارٹیکلز جو ڈارک میٹر کو تخلیق کرنے کے ذمہ دار ہیں انہیں خود سے لیبارٹریز میں بنایا جا سکے گا۔ اس مقصد کے لیے اربوں ڈالر لگا کر 1954 میں فرانس، ڈنمارک، بیلجیم، ناروے، یوگوسلاویا، اٹلی، گریک، جرمنی، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ نے مل کر سرن کے نام سے ایک ادارہ بنایا، جو یورپی آرگنائزیشن فار نیوکلیئر ریسرچ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں دنیا کے ٹاپ کلاس سائنٹسٹ کام کرتے ہیں جو دن رات ریسرچ کے ذریعے اسی ڈارک میٹر کو بنانے والے میٹر کی تخلیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کچھ ایسا ریئیکشن تیار کرنا چاہ رہے ہیں جس سے متوازی کائنات تک رسائی کا راستہ کھولا جا سکے، مگر فی الحال اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر پائے۔ دوستو، ہماری کائنات میں موجود مادہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ صرف 5% تک مشتمل ہے، جبکہ ہماری کائنات کا 21 سے 25% تک حصہ ڈارک میٹر پر مشتمل ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ باقی 70 سے 75% میٹر کا کیا؟ وہ کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے؟ دوستو، اسے ڈارک انرجی کہا جاتا ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم ڈارک انرجی سے متعلق تفصیل سے جانیں گے۔ امید ہے آپ کو ڈارک میٹر سے متعلق ہماری یہ چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔